السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر رکھنا ہے تو کس تاریخ کو؟ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی وضاحت فرما دیں۔ محمد عمران مغربی چمپارن سے سوال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا کرم اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق، تو اس معاملے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ منہا اربعۃ حرم جو قرآن میں ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، اور بقیہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ لیکن رجب کے اندر عبادت کا تو ثواب ہے، لیکن اس میں کوئی تخصیص کرنا، کسی دن کو خاص کر لینا، یا کوئی نماز کو خاص کر لینا، یا کسی روزے کی تخصیص کر لینا کسی دن کے ساتھ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ باقاعدہ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، اور اس کے اندر باقاعدہ ان لوگوں پر تنقید کی ہے اور رد کیا ہے جو لوگ 27 رجب کے روزے کے قائل ہیں، جس کو ہزارے کا روزہ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی روایت سے ثبوت ہے، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثبوت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، اس امر کا التزام کرنا نادرست ہے اور بدعت ہے۔ اس لیے 27 رجب کے ساتھ روزے کی تخصیص کرنا یہ بدعت ہے، اور کوئی نماز بھی خاص طور پر پڑھنا، جیسے صلاۃ الرغائب بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی نمازیں ایسے موقع پر مسجدوں میں پرچے چسپاں کیے جاتے ہیں، جس میں طرح طرح کی نمازیں اور اس کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے تو اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجئے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اس طرح کی کوئی بھی نماز کی تخصیص نہیں ثابت ہے، نہ ہی کسی روزے کی تخصیص ثابت ہے۔ البتہ آپ رینڈملی رکھنا چاہیں، کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں، اور نماز پڑھنا چاہیں، آپ جتنی چاہیں نماز پڑھیں، تو اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن تخصیص کرنا یہ بدعت ہے۔ اور آپ نے جو شب معراج کے متعلق سوال کیا ہے، تو دیکھیں شب معراج جو ہے وہ 27 ہی رجب کو ہے، اگرچہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ شب معراج جو ہے وہ رجب کے اندر ہے اور 27 رجب کو ہے، لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معراج کی جو شب ہے وہ 27 کی شب ہے، 27 رجب کی، اس لیے کہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ربیع الثانی میں ہوئی، بعض سے پتہ چلتا ہے رجب میں ہوئی، بعض سے پتہ چلتا ہے رمضان کے اندر ہوئی، بہت سی روایات ہیں۔ اس لیے کسی بھی دن کو خاص کرنا اس کے ساتھ، یا کسی مہینے کو خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں اور تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ خان صابر علی سوال کرتے ہیں، سلام کرنے پر وعلیک ہی کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جی، جو اسلامی طریقہ ہے سلام کا، روایت میں آتا ہے کہ السلام علیکم کوئی کہے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دیں۔ کوئی السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ اس سے بہتر طریقے پر جواب دیں۔ یہ اسلامی سلام ہے۔ صرف وعلیک کہنا یا وعلیکم کہنا، یہ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلمکم غیر مسلم، یعنی جب تم کو کوئی غیر مسلم سلام کرے، کوئی یہودی سلام کرے، کوئی مجوسی سلام کرے، کوئی اور سلام کرے، تو تم کیا کہو؟ فقولوا وعلیکم، تو تم وعلیکم کہو۔ تو یہ تو یہودیوں کے سلام کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے سلام کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جواب دینے کی کوشش کریں، صرف وعلیکم نہ کہیں۔ میرا مسئلہ صرف رات میں نیند میں میرے کانوں سے کسی کے چلانے کی جیسی بین جیسی آواز آتی ہے، اور کچھ مخلوق بھی نظر آتی ہے، خواب میں گھبراہٹ اور آنکھوں میں
سانپ کا سایہ بھی رہتا ہے۔ آپ نام اور ایڈریس مذکور نہیں ہے، آپ جو ہے منزل کا اہتمام کریں۔ صبح و شام منزل جو کتاب ہے اس میں قرآنی آیات جمع کر دی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں صبح و شام، اور پانی پر دم کر کے اسے پئیں بھی، انشاءاللہ یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اسلم جونپور سے سوال کرتے ہیں، خطبے میں کیسے بیٹھیں؟ جمعہ کے خطبے میں بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں ان کا سوال ہے۔ بھئی اسلم صاحب، جمعہ کے خطبے میں بیٹھنے کی کوئی کیفیت مقرر نہیں ہے اور متعین نہیں ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ تشہد کی حالت میں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، بعض کو دیکھا گیا کہ وہ کوئی اور حیت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی حیت کو اختیار کرنا کہ تشہد میں بیٹھنے کو لازم سمجھنا یا کسی اور حیت کو مقرر کر لینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ خطبے کے لیے آدمی ایسی حیت کے ساتھ بیٹھے کہ اسے توجہ کے ساتھ سنے اور سستی اور کاہلی اس کے اندر نہ پیدا ہو۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اپنے دونوں پیروں کو اٹھا کر کے اور یوں ہاتھ سے گھیرا بنا کر کے پیر کو پکڑ لیا جائے۔ کچھ لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، اکڑو بیٹھ گئے اور ہاتھ سے اس کو اپنے گھٹنے کو پکڑ لیا، تو اس سے نیند آنے لگتی ہے، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح کی حیت اختیار کرنا جس سے انسان کے اندر نیند آنے لگے، سستی پیدا ہونے لگے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ کوئی حیت مقرر نہیں کی گئی ہے کہ اس طریقے سے بیٹھیں کہ جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جس حالت میں چاہیں آپ بیٹھیں، لیکن ایسی حیت اختیار نہ کریں کہ اس حیت سے نیند آئے یا سستی پیدا ہو۔ اور کوئی ایسی مقرر کر لیں گے حیت تو وہی چیز کیا ہے، شریعت کے اندر تخصیص ہو جائے گی، اور بغیر دلیل کے ہم کسی چیز کو خاص نہیں کر سکتے۔ اعظم صاحب سوال کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ جونپور یوپی، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ سوگ کی اجازت 3 ہی دن کس وجہ سے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر کی سائز کیا ہو، یعنی کتنی گہری، چوڑی اور لمبی ہو، اس کی لوجک کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اعظم صاحب، سوگ جو ہے، سوگ کے معنی غم منانا، غم جو کسی قریب اور عزیز کے انتقال پر ہوتا ہے۔ نوحہ اور ماتم اس میں شامل نہیں ہے۔ نوحہ کرنا یعنی چلا کر کے، بیان کر کے رونا، ماتم کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، سینے پر مارنا، اس کی تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب غم، جو فطری امر ہے۔ بھئی کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا بچے کا انتقال ہو گیا، تو فطری طور پر انسان کو غم ہوگا۔ تو شریعت نے فطرت کے امور کا لحاظ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کوئی ایسی چیز ہے کہ اس نے اٹھا کر کے بالکل ہم کو ڈھکیل دیا ہو کہ بس یہی کرنا ہے، نہیں، ہم کو غم ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ نے ہم کو منع فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو جو نکل رہا ہے، آنسو کا نکلنا یہ منع نہیں ہے، چلانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ منع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث صحیح ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3، یعنی حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ سوگ منائے 3 دن سے زیادہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 دن تک اجازت ہے۔ الا علی زوجہا، مگر اپنے شوہر پر، یعنی اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فإنها تحد 4 اشہر و10، اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی قریب اور عزیز فوت ہو تو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور قبر کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قبر کی لمبائی کتنی ہو، تو قبر کی لمبائی میت کا جو قد ہے اس سے کچھ لمبی ہو، اس کی جو لمبائی ہے وہ میت کے قد سے کچھ لمبی ہو تاکہ میت کو بآسانی اس کے اندر رکھا جا سکے۔
چوڑائی کتنی ہو؟ چوڑائی نصف قد کے برابر ہو. انسان جس کو دفن کیا جا رہا ہے اس کا جو قد ہے، اس کا جو نصف قد ہے اس کے برابر ہو. اور گہرائی جو ہے وہ کم سے کم نصف قد یا سینے تک ہو. کم سے کم تو نصف قد ہو، سینے تک ہو، زیادہ سے زیادہ سینے تک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہتر ہے. اور پھر قبر میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لحدی قبر ہوتی ہے اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے. جمال صدیقی صاحب سوال کرتے ہیں، مکروہ تحریمی لفظ کا استعمال اللہ کے رسول نے کس حدیث میں کیا ہے؟ مفتی صاحب ذرا حوالہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سے لوگ فقہا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ خود سے ایجاد کر لی ہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے. جتنی بھی اصطلاحات ہیں فقہا نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں امت کی سہولت کے لیے اس کو بنایا ہے تاکہ ہم بآسانی اس کے اوپر عمل کر سکیں. اب اس سلسلے میں جو مکروہ کا لفظ ملتا ہے بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اور ہم کو علم ہوتا ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے مکمل طور سے نہ تو حلت کا حکم دیا ہے نہ حرمت کا حکم دیا ہے، نہ تو یہ ہے کہ وہ بالکل حلال ہے نہ تو وہ حلال ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں بالکل حرمت کا فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ درمیان کی چیزیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اب وہ کیا ہے؟ نہ حلال ہے نہ حرام ہے، بیچ کی چیز ہے. اب اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اس کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے، اسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے، تو کہیں گے کیا؟ یہ بتائیں. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گوہ کے متعلق، سئل عن الضب، گوہ کھانے کے بارے میں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم اسے کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں نہ ہی اپنی امت کے لیے حرام قرار دیتا ہوں. اللہ کے نبی جب حرام قرار نہیں دیتے تو وہ حرام نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرام نہیں ہے تو پھر حلال ہونا چاہیے بالکل. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے کھاتا نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے، آپ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے. اسی ناپسندیدہ کو مکروہ کہا جاتا ہے. مکروہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کریہ یکرہ. کریہ یکرہ کے معنی ناپسندیدہ، ناپسند کرنا. مکروہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوگا ناپسندیدہ. تو فقہاء کرام نے ایک اصطلاح ایجاد کر لی مکروہ کی. یہ قرآن و احادیث کو سامنے رکھ کر کے ایجاد کیا ہے. اور پھر اس کے اندر دو قسمیں ہیں مکروہ کی، ایک ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہے مکروہ تحریمی. اب جس چیز کے متعلق حرمت کے دلائل زیادہ ہوتے ہیں اور حلت کے کم ہوتے ہیں، حرام ہونے کے زیادہ ہیں اور حلال ہونے کے کم ہیں، تو اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. اور جس کے بارے میں حلت کے زیادہ ہوتے ہیں، حلال ہونے کے زیادہ دلائل ہوتے ہیں، حرمت کے کم ہوتے ہیں، تو اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت جو ہے لمبا کام ہے اور بہت جفاکش والا کام ہے. ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی دلیل تک پہنچے. ہم خود دیکھ لیں صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ہم چپل پہن رہے ہیں، چپل پہننے کی کیا دلیل ہے؟ ہم ناشتے کے اندر ہم ڈوسا کھا رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں، فلاں ڈھکا کھا رہے ہیں. ہر چیز کی آپ دلیل تلاش کیجئے، ہم نہیں پا سکتے دلیل. اور جب تک نہ قائم کر لیں، اس سے پہلے عمل نہیں کر سکتے، تو عمل بھی نہ کریں. آپ نہ کھائیں، ایک دن بھوکا رہیں. اس لیے فقہاء کرام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر غور کر کے سارے مسائل کو بیان کر دیا ہے تاکہ امت کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو. ہمیں فقہاء کرام کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.